أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني۔ ایک سوال عقود کی اقسام میں چوتھی قسم میں نے ذکر کیا ہے کہ عقود کی کئی اقسام علماء نے ذکر کی ہیں۔ بہرحال اس میں نے 3 ذکر کی ہیں، عقود تبرعات ہیں، معاوضات ہیں، توثیقات ہیں، اور ایک عقود کی قسم میں جس کو کہتے ہیں عقود اسقاطات، اسقاطات و محافظات، اس میں کتاب الرہن وغیرہ ذکر کی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو دوسری بات جو میں نے ذکر کی، جو سبب رہی علماء احناف کا اس وجوہ پر زیادہ عصر حاضر میں کام کرنے کی، وہ وجہ یہ رہی کہ یہ جیسے میں ذکر کیا کہ دین الملوک ہے، ان کے ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے کہ بہت سارے معاملات ذکر ہوتے ہیں۔ تیسری جو اہم وجہ ہے نا، اور وہ اس پہ میں کچھ تفصیلات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خاص طور پہ علماء ذکر کرتے ہیں معاملات مالیہ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ احناف میں تحایل بہت زیادہ ہے، حیلہ کرنا، یہ عنصر جو ہے احناف کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تحایل یا حیلہ کرنا، حیلہ سازی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ احناف کے ہاں بکثرت ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر حیلہ کیا جاتا ہے، نکاح کے باب میں بھی، طلاق کے باب میں بھی، اسی طریقے سے بیوع کے باب میں بھی، اور یہ حیلہ لوگوں کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد حاصل ہو، چاہے طریقہ کوئی بھی ہو، صحیح ہے۔ تو علماء نے ایک فرق بیان کیا، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الحیلہ، یہ الحیل، اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں المخارج الشرعیہ، ٹھیک ہے۔ وہ بھی حیلہ ہی کی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ شرعی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بسا اوقات شریعت نے بتایا ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے انجام دے دو تو جائز ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو دلیل بنا کر حیلہ سازی کی پوری بنیاد رکھ دی ہے، صحیح۔ تو حیلہ سازی میں یا حیلہ میں اور مخارج الشرعیہ میں فرق ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب حیلہ کی اگر میں آپ کو مثال دوں، آپ جانتے ہیں جیسے اصحاب السبت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے اصحاب السبت؟ یہودیوں میں جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حیلہ کیا انہوں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے حیلے کی بدترین مثال یہاں پہ اصحاب السبت کے طور پہ ذکر کی۔ اسی طریقے سے ایک حیلہ مذمومہ کی ایک اور مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی، وہ بھی یہودیوں کی ایک مثال ہے کہ ان اللہ لما حرم علیہم شحومہا، کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اوپر چربی کو حرام کیا تھا، ٹھیک ہے نا، مردار کی چربی نہیں، حلال جانور کی، جو مذبوحہ جانور ہے اس کی چربی حرام تھی۔ ہمارے لیے مذبوح جانور کی چربی حلال ہے، مردار کی تو گوشت بھی حرام ہے، چربی بھی حرام ہے، لیکن یہودیوں پر حلال جانور کی چربی بھی حرام تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ جملوہا، یا عذابوہا ثم باعوہا فاکلوا ثمنہا، انہوں نے اس کو پگھلا کے اس کو بیچا، اور بیچنے کے بعد اس کو قیمت کو کھایا، فاکلوا ثمنہا۔ اب یہ حیلہ مذمومہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اچھا، 2 حیلے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی وہ حیلے کے طریقے تھے، منع کیا اس سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا لعن اللہ المحلل
والمحلل له. ٹھیک ہے نا. اب یہ حلالہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حیلہ ہے نا. یعنی ایک شخص جو ہے وہ نکاح کر رہا ہے بغیر رغبت کے. ٹھیک ہے نا. نکاح رغبت نہیں ہے بلکہ نکاح تحلیل ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عورت وہ حرام ہو گئی تھی اپنے شوہر کے لیے وہ دوبارہ حلال ہو جائے. اس کا نکاح رغبت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ حیلہ ہے. اس حیلے سے منع کیا بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلول. زکوٰۃ کے باب میں ایک حیلہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. لا یجمع بین مفترق. ٹھیک ہے. ولا یفترق بین مجتمع. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ اگر دو افراد کے جانور بکریاں ایک جگہ پہ جمع کر کے وہ پال رہے ہیں اور زکوٰۃ لینے والا آ جائے ان کو الگ الگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. خشیت الصدقہ کہ صدقہ زیادہ دینا پڑ جائے گا مثلا. ٹھیک ہے. یا اگر الگ الگ ہیں تو ایک جگہ جمع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. 40 بکریوں مثلا ایک بکری ہے. اب اس کی بھی 40 اس کی بھی 40 اور 40 سے لے کے 100 تک ایک بکری ہے تو اس نے جمع کر دی تو 80 پر کیا ہو گیا؟ ایک بکری ہو گئی. ایک بکری بچ گئی ان کی. اب یہ حیلہ کیا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیلے سے منع فرما دیا. ٹھیک ہے. تو یہ حیلے کے مختلف امثلہ ہیں جو شریعت میں ہمیں ملتی ہیں جن کی طرف شریعت نے اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو اسی طریقے سے ہمیں مخارج شرعیہ کی بھی مثالیں ملتی ہیں. جیسے ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. ہاں. اللہ رب العالمین نے ان کو حیلہ بتایا. خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. کیا معنی ہے اس کا؟ ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا مثلا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے ان کو طریقہ کیا بتایا کہ بیوی کو تو مارنا مناسب نہیں تھا کیونکہ بیوی نے خدمت کی ہے. تو فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث کہ 100 جو ہے وہ یعنی جھاڑو لو. ٹھیک ہے نا. جس کے اندر 100 دانے ہوں اور وہ آپ مار دیں ایک دفعہ میں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. ولا تحنث. اب یہ مخارج شرعیہ میں سے بتایا اللہ. اور بتایا بھی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. پھر اسی طریقے سے مخارج شرعیہ کی ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے کہ وہ حدیث معروف ہے آپ نے سنی ہوگی کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لے کر آئے خیبر کی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی کھجور. آپ نے کہا کہ اکل تمر خیبر ہکذا. کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو جناب بلال نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ردی کھجور ہوتی ہے وہ 2 سا بیچ کے جو اعلیٰ کھجور ہوتی ہے وہ 1 سا لے لیتے ہیں. 2 سا وہ بیچ کے ردی کھجور 1 سا اعلیٰ کھجور کے لے لیتے ہیں خرید لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوے عین الربا. یہ تو عین سود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. فرمایا کہ پہلے اس کھجور کو بیچو. ٹھیک ہے. پھر جو قیمت ملے اس قیمت سے تم اعلیٰ کھجور لے لو. ٹھیک ہے. یعنی مقصود وہی ہے کہ تمہارا اعلیٰ کھجور لینا ہے اور تم ردی کھجور استعمال نہیں کرنا چاہ رہے. طریقہ کیا اختیار کرنا ہے آپ نے کہ پہلے اس کو آپ نے بیچنا ہے. ٹھیک ہے. اور بیچنے کے بعد پھر آپ نے دوسری کھجور لینی ہے اعلیٰ کھجور لینی ہے. اب ہمارے سامنے دونوں چیزیں آ گئی ہیں. حیلہ مذمومہ بھی آ گیا اور مخارج شرعیہ بھی آ گئی. ٹھیک ہے. اب ان کے درمیان ہم فرق کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک. اس کا جو فرق علماء ذکر کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جو حیلہ مذمومہ ہے اور جو مخارج شرعیہ ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یجتمعان فی سلوک طریق خفی ظاہرہ الجواز. ان دونوں میں ایک چیز مماثل ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ ان دونوں میں ایک خفیہ طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کا ظاہری طور پہ جواز نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے جائز ہے. ایک انسان نکاح کر رہا ہے, نکاح کرنا جائز ہے. ایسی عورت سے نکاح کر رہا ہے جس پر حرام نہیں ہے, نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے, نکاح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہری طور پہ ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں مقصد مخفی ہو, ظاہری طور پہ وہ کیا ہو, جواز ہو. یہ مخارج شرعیہ میں بھی آتا ہے اور حیلے کے اندر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرق اس میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ فرق اس میں آتا ہے کہ جو مخارج شرعیہ ہوتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے, حقیقتها ماذا؟ التوسل لاداء ما اوجب اللہ.
کہ انسان پہنچنا چاہتا ہے اس چیز تک جو اللہ نے اس پر واجب کی ہے، اور اس چیز سے بچنا چاہتا ہے جو اللہ نے اس پر حرام کی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حیلہ مذمومہ کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے التوسل ما حرم اللہ علیہ، کہ جو اللہ رب العالمین نے اس پر حرام کی ہے اس تک پہنچنا، مقصود اس کا وہی ہے، وہاں تک اس نے پہنچنا ہے، حرام چیز کو اس نے حاصل کرنا ہے، طریقہ حلال کا اپنایا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اندر جو علماء ذکر کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ نیت کا فرق ہے، اس میں کس کا فرق آتا ہے، نیت کا۔ حیلہ مذمومہ میں اور مخارج شرعیہ میں فرق کس چیز کا آتا ہے، نیت کا۔ مخارج شرعیہ میں کرنے والے انسان کا نیت جو ہے وہ یہ کہ میں اللہ رب العالمین کی اس واجب کو پورا کر دوں، یا اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حرام کیا ہوا ہے میں اس حرام سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ جبکہ حیلہ مذمومہ میں انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس حرام تک پہنچ جاؤں، طریقہ میں حلال کا اختیار کروں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں کتاب الحیل لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور کتاب الحیل میں سب سے پہلی جو حدیث وہ لے کر آئے ہیں وہ کون سی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کیا حدیث لے کر آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ حیلہ میں اور مخرج شرعی میں کیا فرق ہے، نیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے علماء ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، قاعدہ فقہیہ کہہ لیجئے، قاعدہ شرعیہ کہہ لیجئے، وہ کیا ہے، خاص طور پہ معاملات مالیہ کے اندر وہ قاعدہ کیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ العبرۃ بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ ہاں کیا قاعدہ ہے، العبرۃ بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ، لا بالالفاظ والمبانی۔ کیا معنی ہے اس کا، کہ اعتبار جو کیا جائے گا عقود کے اندر، عقد جب کیا جا رہا ہوگا اس میں اعتبار کس چیز کا کیا جائے گا، کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ جو آپ لکھ رہے ہیں نا الفاظ، جو عقد میں آپ کے الفاظ لکھے جا رہے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، لا بالالفاظ والمبانی۔ آپ بڑے بڑے الفاظ لکھتے رہے بیٹھ کے، ہم یہ دیکھیں گے آپ کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مقصد کو پہچاننا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، اور وہ انسان کے جب معاملات اس کے سامنے آئے تو اس میں وہ اندازہ کر لے کہ یہاں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد حیلے کے ذریعے سے حرام تک پہنچنا ہے یا مخرج شرعی اس اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حرام سے بچنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں، ان کی کتاب القواعد النورانیہ، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں اسباب الحیل، کہ حیلہ اختیار کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی انسان، ہمارے ہاں دین میں حیلے کیوں اختیار کیے جاتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدْ تَأَمَّلْتُ أَغْلَبَ مَا أَوْقَعَ النَّاسَ فِي الْحِيَلِ فَوَجَدْتُهُ شَيْئَيْن، کہ میں نے غور کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو حیلوں میں واقع کر دیتی ہیں، تو میں نے پایا دو چیزیں، یعنی دو اسباب ہیں حیلوں کو اختیار کرنے کے، ٹھیک ہے۔ پہلا سبب کیا ہے، کہتے ہیں اما ذنوب جوزوا علیہا بتضییق فی امورہم، کہ گناہ تھے، گناہوں کی وجہ سے ان کو بدلہ یہ دیا گیا کہ ان پر معاملات کو تنگ کر دیا گیا، سختی کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شریعت کو سخت کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب شریعت کو سخت کیا گیا، جب احکامات سخت آ گئے ان کے سامنے، تو انہوں نے کیا کیا، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا دَفْعَ هَذَا الضِّيقِ إِلَّا بِالْحِيَلِ، اب ان کے پاس اس تنگی سے نکلنے کا راستہ صرف ایک بچتا ہے، اور وہ کیا ہے، حیلہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو جانوروں کی چربی حرام ہوئی تھی ان کے اوپر، یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ اب اسی طریقے سے جو اصحاب السبت والے جو تھے، مچھلی کیوں حرام کی گئی ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا دن ملا، وہ انکار کر دیا، ہفتے کا دن لے لیا، تو ہفتے کے دن کے حوالے سے ان کو سختی کر دی گئی، تو گناہوں کی وجہ سے سختی ہوئی، اور جب سختی زیادہ کی گئی تو اب ہیلے اختیار کرنے پڑ گئے۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا معاملہ کیا ہے، کہتے ہیں اما مبالغۃ فی التشدید لما اعتقدوه من تحریم الشارع، ٹھیک ہے۔
یہ اہم معاملہ ہے، اور یہ احناف کی طرف آپ کو نظر آئے گا. کیا ہے؟ مبالغۃ فی التشدید، کہ وہ پہلے کیا کرتے ہیں، بڑے سخت کر دیتے ہیں معاملے کو. وہ تشدید ایسی ہوتی ہے جو کہ شارع کا مقصود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کا مقصود نہیں تھی وہ تشدید، وہ سختی، اور اس سختی میں مبالغہ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور جب سختی ہو گئی ٹھیک ٹھاک، اب سب کے سامنے انہوں نے کہہ دیا بھئی یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. اب پریشانی کھڑی ہو گئی تو کیا ہو گیا، کہتے ہیں فاضطرهم هذا الاعتقاد الى الاستحلال بالحیل. اس اعتقاد نے پھر ان کو مجبور کر دیا کس طرف لے جانا، استحلال بالحیل. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو احناف کے اندر نظر آتی ہے، یہ چیز آپ کو اہل الحدیث میں نظر نہیں آئے گی. کیا چیز؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. احناف کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، جو میں نے عموماً معاملات میں دیکھا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے عوام الناس کے سامنے بڑا سخت موقف رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق ثلاثہ کا. ٹھیک ہے، اہل الحدیث کا بالعموم اختلاف کے ساتھ بھی موقف کیا ہے، 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں، ایک واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اکثریت کا یہ موقف ہے، اور صحیح موقف، راجہ موقف بھی ہے یہ بحمدللہ دلائل کی روشنی میں. مجھے اس پر بالکل جو ہے وہ الحمدللہ وضاحت موجود ہے اس کی احادیث کی صورت میں. احناف کا موقف کیا ہے، 3 کیا ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں. اب جی کو طلاق دے کر آ گیا، اس کے سامنے ہم موقف کیا رکھیں گے کہ بھائی ایک ہوئی ہے، تمہاری بیوی ہے، جا کر رجوع کر لو، ختم ہوگی بات. یہ کیا رکھیں گے، اوہ جی ختم، اب تو ہمیشہ کے لیے حرام. یہ تشدید، مبالغہ فی التشدید. ٹھیک ہے، اب تشدید جب کر دی ہے، اب اس کے بعد کیا کریں گے یہ، اچھا جی اب صورت کیا ہے، وہ کیا کہیں گے جی حلالہ کر. یہ احناف کا طریقہ واردات، کہ عوام الناس کو پہلے ڈرا کے رکھو، وہ جی ایسا ہو گیا اور آپ نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو معاملات مالیہ میں بھی آپ کو ملے گا، زکوٰۃ کے ابواب میں بھی آپ کو ملے گا. میں نے زکوٰۃ کے ان کے کئی مسائل دیکھے، ٹھیک ہے، جس میں انتہائی سختی، تشدید اور پھر ہیلا نکالنا. ٹھیک ہے، اب مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے ذکر کیا کئی طلبہ سے اپنے، انڈس ہاسپٹل کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ جی. انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، کراچی میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے. اور انڈس ہاسپٹل کا جو شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب کے سب دیکھتے ہیں دارالعلوم کے کراچی کے جو فاضلین ہیں. ٹھیک، میرا ایک دفعہ جانا ہوا وہاں پر ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے. اور یہ لوگ، میں آپ کو پہلے بتا دوں، جتنے بھی دارالعلوم، جامعۃ الرشید اور دیگر جو احناف کے ادارے ہیں، ان کے فاضلین پورے جو آپ کی انڈسٹریز ہیں اور یہ جو آپ کے اقتصادی ادارے ہیں، ان کی جڑوں تک پہنچے ہوئے. ٹھیک ہے نا، ہماری پہنچ نہیں ہے، الحدیث کی پہنچ نہیں ہے، ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں پہنچنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو اس معاملے میں صحیح رہنمائی دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں پہنچنا چاہیے. ہم نہیں پہنچ رہے، وہ پہنچے ہم. تو پورا شریعہ ڈپارٹمنٹ، اس میں 17-18 فاضلین بیٹھے ہوئے ان کے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ جی آپ کیسے، آپ کے ہاں تو موقف ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کہ جی، یعنی ان کا موقف ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کیا ہے، انما الصدقات للفقراء. یہ لام تملیک ہے. ٹھیک ہے، تو لام تملیک یا جمہور کا موقف بھی یہی ہے، لیکن جمہور میں اور بہت سارے موقفات بھی موجود ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ان کا بہرحال موقف بڑا شدت سے کہ جی جب آپ فقیر کے ہاتھ میں پیسے رکھیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. آپ نے کسی ادارے کو دے دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی. یہ ان کا موقف. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی ادارے کو دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے کس کو دینے ہیں، اس کے ہاتھ میں دینے ہیں آپ نے. للتملیک، لام للتملیک للفقراء المساکین. میں نے کہا جی آپ کا موقف تو یہ ہے، تو یہ انڈس ہاسپٹل کا پورا زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر اب یہ کیا آ گیا، مبالغہ فی التشدید. ٹھیک ہے، اب کیا آئے گا اگلا مرحلہ، ہیلا. اب انہوں نے مجھے پورا فارم دکھایا. اس فارم پہ جی وہ جو مریض ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے کوائف لکھے ہوں گے اور نیچے کچھ مندرجات لکھے ہوئے تھے. اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ جی میں، یعنی جو مریض ہے بیچارہ،
وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں انڈس ہاسپٹل کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ میری نیابت کرتے ہوئے اور میری وکالت کرتے ہوئے وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لے. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے جی یہ دیکھیں ہم جو نیچے نا سائن کراتے ہیں اس کے اوپر. تو میں نے تو خیر میں مذاق کرتا ہوں ان سے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا حضرت آپ ایک بات بتائیے, اگر آپ مریض کو یہ کہیں کہ بھائی تم اگر چاہو تو سائن نہ کرو اور جا کے براہ راست زکوٰۃ لے لو, تو مریض یہاں سائن کرے گا یا براہ راست جا کے زکوٰۃ لے گا؟ کیا ہوگا؟ تو مطلب بیوقوف بنانے والی بات. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یخادعون اللہ کأنہم یخادعون الصبیان, یہ اللہ کو ایسے دھوکہ دیتے ہیں جیسے بچوں کو دھوکہ دے دیں. تو ہیلا اتنا بڑا معاملہ. اس لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب السبت جو تھے ان کو بندر کیوں بنایا؟ کیونکہ ہیلا میں بظاہر صورت حلال کی ہوتی ہے اور قردہ میں بھی بظاہر صورت انسان کی ہوتی ہے, لیکن ہوتا چونکہ وہ ہیلا حرام ہوتا ہے اور بندر بھی انسان نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے, وہ کہتے ہیں نا کہ الجزاء من جنس العمل, تو جیسے انہوں نے ہیلا کیا, جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا, اللہ رب العالمین نے وہی ان کو سزا دی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے ہاں طریقہ کار ہے. اور یہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ ہمارا اہل الحدیث میں الحمدللہ بالکل واضح معاملہ ہوتا ہے, بھئی یہ حلال ہے تو حلال ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اور تشدید نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے تشدید کے اندر. تو ہمیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو فقہا ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے, نہ معاملات مالیہ کا ان کو کچھ پتہ ہے جی اس پہ تو یہ, اس پہ تو وہ, اس پہ تو یہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ذکر کر دوں کہ یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ ہیلے کو کیسے پہچانیں گے. اغاثۃ اللحفان میں ذکر کیا انہوں نے. کہتا ہے آپ کیسے پہچانیں گے ہیلے کو. کہتے ہیں پہلی ایک نشانی ہیلے کی ہے کہ غالب الحیل قوامها علی الترکیب, کہ زیادہ تر جو ہیلے ہوتے ہیں نا وہ مرکب ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے یہ اور پھر یہ. جیسے آپ حلال, میں کہہ رہا ہوں نا حلالہ کو سامنے رکھیں آپ, حلالہ میں دو چیزیں ہیں, دونوں جڑی ہوئی ہیں آپس, پہلے نکاح پھر طلاق, فوراً نکاح کے فوراً بعد طلاق, یہ دونوں جوڑ دیتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. بیع العینہ کی ایک مثال ہے, بیع العینہ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے چل کے. ٹھیک ہے. بیعتین فی بیع کی یہ تفسیر ہے بیع العینہ. تو یہ دو چیزیں آپس میں جوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ اور یہ. اب میں اسلامی بینکنگ کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسلامی بینکنگ آگے چل کے جب ربا صرف کا باب آئے گا تو اس میں تفصیل ذکر ہوگی. تو یہ جتنے بھی ان کے معاملات ہیں اسلامی بینکنگ میں وہ سب مرکب ہوتے ہیں. پہلے ہم اور آپ مل کے وعدہ کریں گے, پھر میں جا کے خریداری کروں گا, پھر آپ مجھ سے خریدیں گے. یہ تینوں چیزیں ایک ہی ڈاکومنٹ کے اوپر سائن ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو زیادہ تر ہیلے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مرکب ہوتے ہیں. جو سیدھا ایک چیز ہوگی نا وہ ہیلا نہیں ہوگی. مرکب چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہیلا ہوتی ہے, یا زیادہ تر ہیلا ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو کہتے ہیں کہ غالب الحیل تعتمد علی تغییر الالفاظ, ٹھیک ہے, او الاخذ بظاہر العقد, کہ اس میں کیا ہوتا ہے الفاظ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. بالکل من و عن یہ بات آپ دیکھیں گے نا. آپ کو میں کہتا ہوں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ہیلا بینکنگ ہے پوری. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ ہیلا بینکنگ کہیں, وہ پورا ان کا جو تصور جو کانسیپٹ جو ہے وہ اسی حساب سے ان کا. اس میں بالکل یہ چیز ہے, نام سارے تبدیل کر دیے انہوں نے, مضاربہ اور مشارکہ اور اجارہ اور پتہ نہیں مرابحہ, 10 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں. چیزیں ساری اندر وہی ہوتی ہیں. تو تغییر الالفاظ. ٹھیک ہے. تو یہ ہیلے کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ الفاظ کو تبدیل کر کے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہیلے کے اندر ہوتا ہے. تو یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے جو رکھی ہے ہیلے کے تعلق سے, وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاملات مالیہ جو ہوتے ہیں, جب آپ جاتے ہیں فیلڈ میں, میدان میں, تو بہت سے لوگ ہیلا سازی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہیلے سے آپ کو بچنا ہے اور ہیلے کو آپ کو سمجھنا ہے. اور ہیلے کے تعلق سے بہت سے بال مباحث سے میں نے اختصاراً آپ کے سامنے چند ایک ذکر کر دیے. اب آتے ہیں کتاب البیوع کی طرف. کتاب البیوع میں البیوع جمع ہے کس کی؟ بیع کی. اور بیع کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے نا.
اور مصدر کی عموماً جمع نہیں آتی، مصدر کی عموماً جمع نہیں آتی. اگر مصدر کی جمع آئے گی تو وہ اس کی انواع یا اقسام کے لحاظ سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا، جو ہم بیوع کہتے ہیں تو اس کی انواع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بیوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ البیوع جو ہے جمع البیع ہے. ٹھیک ہے، اب البیع کی لغتاً اگر آپ تعریف دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ من باع. ٹھیک ہے نا، ہاتھ کو بازو کو کہتے ہیں. بیعت کو بھی با سے نکلی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی چونکہ لین دین بازو کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بیع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی شرعی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شرعی اور اصطلاحی تعریف علماء نے کئی ذکر کی ہیں، مختلف تعریفات ہیں ہر فقہ میں. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ملتی جلتی تعریفات چلتی ہیں. میں آپ کو جو ایک جامع تعریف ہے وہ لکھوا دیتا ہوں. بیع کی تعریف ہے کہ مبادلۃ مال بمال، مبادلۃ مال بمال. ٹھیک ہے، علی التعبید، علی التعبید عبد سے، علی التعبید من غیر ربا و قرض، من غیر ربا و قرض. ٹھیک ہے، علماء اور تفصیلی تعریف بھی ذکر کرتے ہیں، مبادلۃ مال بمال ولو فی الذمۃ و منفعۃ مباحۃ. ٹھیک ہے نا، وہ لمبے چوڑی تعریفات بھی ہیں لیکن میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ ایک تعریف لکھوا دی. ٹھیک ہے، مبادلۃ مال بمال علی التعبید عبد سے، من غیر ربا و قرض، من غیر ربا و قرض. ٹھیک ہے، یہ ہے تعریف البیع. اب اس تعریف کے جو بعض عناصر ہیں ان کو سمجھ لیں. ہم نے جب کہا کہ مبادلۃ مال بمال، تو بیع کا بنیادی عنصر جو ہے وہ ہے مبادلہ. بیع کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ مبادلہ. جس چیز میں مبادلہ ہو، تبادلہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اگر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج. ٹھیک ہے نا، یہ اگر ہو تو وہ بیع ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ بیع نہیں ہے. اگر ہو تو کیا ہے؟ بیع. ٹھیک ہے، جس چیز میں بھی، جس عقد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر تبادلہ ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بیع ہو جائے گا، چاہے اس میں نیت بیع کی نہ ہو، چاہے اس میں نیت بیع کی نہ ہو. مثلا ایک شخص کسی کو کہے کہ بھائی یہ میں تمہیں 500 روپے صدقہ دے رہا ہوں، تم آ کے میرے گھر کی صفائی کر دینا. میں 500 روپے کیا دے رہا ہوں؟ صدقہ دے رہا ہوں، تم آ کے میرے گھر کی صفائی کر دینا. ٹھیک ہے، مثلا اب یہ خیر بیع کی صورت تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ صدقہ بنے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ صدقہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں اجارہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور صورت آپ کے ہاں جو ہمارے شادیوں میں بہت زیادہ چلتی ہے، سلامی دینا. ٹھیک ہے، آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیونترا. ہاں، اچھا، تو سلامی، بہرحال سلامی. ٹھیک ہے، تو سلامی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ بعض برادریوں میں میں نے دیکھا، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہو، اندرون سندھ میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر سلامی دی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، لکھی جاتی ہے، اور لکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں اگر لکھ رہا ہوں کہ جو عثمان نے 500 روپے دیے یا 1000 روپے دیے، تو میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ کہ میں نے واپس کرنا. اور اگر میں نے دیے تو میرے نیت ذہن میں بھی کیا ہے کہ یہ مجھے. اب سلامی کہنے کو تو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، لیکن اس میں نیت کیا ہے؟ مبادلہ کی. ٹھیک ہے نا، تو اگر نیت مبادلہ کی ہے، بعض جگہوں پہ نہیں ہوتی، ہماری کراچی میں کئی جگہوں پہ مبادلہ کی نیت نہیں ہوتی، پر ہدیہ دے دیا، رکھ لیا. ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں لکھا جاتا وہاں پر، کوئی نیت نہیں ہوتی. کبھی کسی کا موقع آ گیا تو ہم بھی دے دیں گے، نہیں آیا تو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا، لکھا نہیں جاتا، تو وہاں تو نیت تبدیل ہو گئی. لیکن جہاں باقاعدہ لکھا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، محفوظ کیا جا رہا ہے کہ جی اتنے دیے تھے، تو وہاں نیت کیا ہے؟ مبادلہ کی. اب یہ جو سلامی ہے جو مبادلہ کی نیت سے ہے، یہ ہدیہ کے حکم میں نہیں آئے گی. یہ کس کے حکم میں آئے گی؟ یہ بیع کے حکم میں آئے گی. ٹھیک ہے نا، اس کو فقہا کی اصطلاح میں ہدیۃ العوض کہا جاتا ہے.
اس کو کہا گیا جاتا ہے ہدیۃ العوض، کہ ہدیہ ہے لیکن اس کے عوض ملے گا آپ کو۔ تو جب ہدیۃ العوض جو ہے وہ تمام کے ہاں بالاتفاق بے کے حکم میں آتا ہے، اس پر آپ حکم ہدیہ کا نہیں لگائیں گے، اس پر حکم کس کا لگائیں گے؟ بے کا لگائیں گے۔ تو جہاں مبادلہ ہو جائے، جہاں تبادلہ آ جائے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تبادلہ نہ ہو وہاں بے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ذکر ہوئی بے کی تعریف میں، وہ کیا ہے؟ مال۔ مال کس کو کہتے ہیں ہم؟ آلہ مبادلہ۔ اور جس کی کیا ہو؟ قیمت ہو، اور جس کی بے جائز ہو، اور جی جس کی بے تو کی جا رہی ہو، تو مال کی تعریف کیا ہوگی؟ ہاں صحیح، آپ قریب قریب ہیں سارے، ایک دوسرے کی طرف پھرے۔ ہاں۔ مال کی علماء دو شرطیں بیان کرتے ہیں، یعنی شرعی طور پہ مال کی دو شرطیں، شرعی طور پہ مال کی دو شرطیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہو، اس کی کیا ہو؟ کوئی قیمت ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی منفعت مباح ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی منفعت کیا ہو؟ مباح ہو۔ اب جس کی قیمت ہے لیکن منفعت مباح نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ مال نہیں ہے۔ جیسے شراب ہے مثلا، ٹھیک ہے، اب شراب کی قیمت تو ہے، مطلب بڑی مہنگی مہنگی شرابیں بکتی ہیں، لیکن اس کی منفعت مباح ہے نہیں، تو شریعت کی نظر میں وہ مال نہیں ہے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب کو تلف کر دے تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص شراب ضائع کر دے مثلا، اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، کیونکہ ضمان کس چیز پر ہوتی ہے؟ جب وہ مال کو ضائع کرے، مال کو تلف کرے، ٹھیک ہے۔ تو مال کے تلف ہونے پر ضمان ہے، اور شریعت کی نظر میں چونکہ شراب مال نہیں ہے، لہذا اس کو تلف کرنے پر کوئی ضمان نہیں ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے حملے کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ویسے ہی میں بیان کر رہا ہوں کہ یعنی مال کی تعریف میں شراب نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثلا یہ کتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کی بسا اوقات منفعت جائز ہوتی ہے، بسا اوقات منفعت جائز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب جس کی منفعت جائز نہیں ہے، مطلب ایسے رکھا ہوا ہے، پالتو کتا ہے بس، نہ وہ شکاری ہے نہ وہ چوکیداری کرتا ہے، بس رکھا ہوا ہے، تو وہ شریعت کی نظر میں مال نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مال کی تعریف یا اس کی آپ سمجھیں شرط ہے۔ اور پھر علماء نے مال کی اقسام بیان کی، مال کی دو قسمیں، مال کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قسم ہے مال کی جس کو ہم کہتے ہیں ثمن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثمن، ثا میم نون، ثمن۔ ثمن کا معنی قیمت، ٹھیک ہے، ثمن کا معنی قیمت، ٹھیک ہے۔ ثمن وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے قیمت لگائی جائے۔ ثمن کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے قیمت لگائی جائے۔ مثلا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ موبائل کتنے کا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 1 من گندم کا ہے، کوئی کہے گا آپ میں سے؟ ہاں، یا یہ 1 من دودھ کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ 10,000 روپے کا ہے، 20,000 روپے کا ہے۔ آپ اس کی قیمت کس میں لگائیں گے؟ روپے میں۔ تو جب آپ کسی چیز کی قیمت جس ذریعے سے لگاتے ہیں، اس ذریعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثمن، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے مال کی، اس کو ہم کہتے ہیں مسمن۔ دوسری جو چیز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسمن، ٹھیک ہے۔ مسمن کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کی قیمت لگائی جائے، جس کی قیمت لگائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ثمن کے علاوہ جتنی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مسمن کہلاتی ہیں۔ تو ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں، آپ کو پتہ ہے ثمن ہم کس کو کہتے ہیں؟ روپیہ، ڈالر، ریال، درہم، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ثمن میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کو ہم کرنسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کرنسی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ کیا کہلائیں گی؟ مسمن کہلائیں گی۔
کرنسی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ کیا کہلائیں گی؟ مسمن کہلائیں گی، سوائے دو چیزوں کے، سوائے دو چیزوں کے، الذهب والفضہ، الذهب والفضة والفضہ، سونا اور چاندی. ٹھیک ہے، سونا اور چاندی جو ہے یہ مسمن نہیں ہے، سونا اور چاندی ثمن ہے. ٹھیک ہے، بلکہ سونا اور چاندی جو ہے وہ ثمن اصلی ہیں. سونا اور چاندی کیا ہے؟ ثمن اصلی. تو ثمن کی علماء نے دو قسمیں بیان کی، ایک ہے ثمن اصلی اور ایک ہے ثمن عرفی. ایک ہے ثمن اصلی اور ایک کیا ہے؟ ثمن عرفی. ثمن اصلی کیا ہے؟ سونا اور چاندی. ٹھیک ہے، وہ ثمن اصلی ہے. تو جب بھی آپ فقہا کی کتابوں پڑھیں الثمنین او النقدین، ٹھیک ہے، تو آپ فوراً سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ الذهب والفضہ یا الدرہم والدینار. ٹھیک ہے، تو یہ ثمن اصلی ہیں. یہ اپنے حکم سے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے ذہب اور فضہ بسکٹ کی صورت میں ہو، چاہے ذہب اور فضہ زیورات کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے، ذہب اور فضہ ہمیشہ کس حکم میں آئیں گے؟ ثمن کے حکم میں آئیں گے، مسمن کے حکم میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اور ثمن کے حکم میں ثمن عرفی جو بھی کرنسی آپ کی ہو. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے یہ چمڑے کو بھی بطور ثمن کے استعمال کرنا شروع کر دیا تو میں اس پر بھی ثمن کا حکم لگاؤں گا. ٹھیک ہے، اب جیسے ہمارے ہاں جو کرنسی استعمال ہو رہی ہے وہ کس میں ہے؟ پیپر، کاغذ. ٹھیک ہے نا. اب اس یہ جو پیپر میرے پاس ہے یہ مسمن ہے کہ ثمن ہے؟ یہ مسمن ہے. ٹھیک ہے، اور جو نوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ثمن ہے دونوں کاغذ، ہیں دونوں کاغذ. لیکن آپ نے اس نوٹ کو چونکہ لوگوں کے ہاں متعارف ہو گیا ہے کہ یہ ثمن ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ثمن عرفی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ثمن اور مسمن. تو مال کی دو اقسام آ گئی، ثمن اور مسمن. تو ہم نے دو چیزیں سمجھ لی، ایک ہے مبادلہ اور ایک ہے مال. تو ہم نے پڑھا مبادلہ تو مال بمال، مبادلہ تو مال بمال. اب مال کے ہمارے سامنے دو اقسام آ گئی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تبادلے کی طرف. تبادلہ جو ہے آپ کا مال کے ساتھ جو تبادلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. مال کے ساتھ تبادلہ، یا بلکہ آپ اس کو یوں لکھ لیں اگر لکھنا چاہیں کہ اقسام البیوع، جو بیوع کی جو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، وہ تین ہیں. ابھی مبادلہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پہلے ہم اقسام البیوع کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں. ایک ہے کہ جس میں مبادلۃ الثمن بالمسمن، مبادلۃ الثمن بالمسمن. ہم نے پڑھا نا مبادلۃ مال بمال، پڑھا نا آپ نے. اب اس کے اندر مال میں پہلے مال میں ہم رکھ دیں گے ثمن، دوسرے مال میں ہم رکھ دیں گے مسمن. ٹھیک ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ قیمت دے کے کوئی، ایسا ہوتا ہے آپ کے ہاں؟ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قیمت دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دعا تو نہیں دیتا کوئی بھی، دیتے ہیں صدقہ کر کے دیتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ثمن دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں چیز خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کو فقہا کی زبان میں کہتے ہیں البیع المطلق. ہم کیا کہتے ہیں؟ البیع المطلق. ٹھیک، یہ پہلی قسم ہوگی بیع کی. دوسری قسم ہے بیع کی جس کو ہم کہتے ہیں مبادلۃ الثمن بالثمن. مبادلۃ الثمن بالثمن، کیا معنی ہے اس کا؟ ثمن کا تبادلہ ثمن کے ساتھ. ٹھیک، اس کی کیا صورت ہوگی؟ روپے دے کر سونا لے لینا، یا ریال لے لینا، یا ڈالر لے لینا. کرنسی کا تبادلہ، اس میں کہتے ہیں کرنسی ایکسچینج. ٹھیک ہے نا، یہ ہے مبادلۃ الثمن بالثمن. ٹھیک ہے، فقہا کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بیع الصرف. بیع الصرف صاد کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، آپ نے سنا ہوگا صرافہ بازار. ٹھیک ہے نا، تو صرافہ بازار یہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ سونا چاندی کا لین دین ہوتا ہے، اس کو صرافہ بازار کہتے ہیں. عربی سے بیع الصرف.
تو بیع الثمن بالثمن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیع الصرف. ٹھیک ہے. تو جب آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں باب الربا والصرف، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف کا مطلب کیا ہے؟ ثمن بالثمن. ٹھیک ہے. تیسری جو صورت ہے وہ کیا بنے گی؟ ہاں، مبادلۃ المثمن بالمثمن، المثمن بالمثمن یعنی اشیاء کا تبادلہ کرنا، مبادلۃ المثمن بالمثمن. ٹھیک ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی، آج بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بارٹر ٹریڈنگ، یعنی بارٹر ٹریڈنگ. اور فقہا کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بیع المقایضہ، ضاد کے ساتھ اور یا کے ساتھ، مقایضہ. ٹھیک ہے. مقایضہ، یا ضاد آخر میں تا تانیث، مقایضہ. ٹھیک ہے. بات آگئی سمجھ میں؟ اب آپ کے پاس اقسام البیوع کتنی آ گئی ہیں؟ 3 آ گئی. ٹھیک ہے. اب ان 3 میں ہر ایک میں 3 صورتیں بنتی ہیں. آپ نے پہلے پڑھی اقسام البیوع. اقسام البیوع کتنی ہے؟ 3. ٹھیک ہے نا. اب ہم پڑھ رہے ہیں سور البیوع، ان کی بیع کی صورتیں کون کون سی ہیں. تو ہر قسم کے اندر 3 صورتیں بنتی ہیں. ہر قسم کے اندر 3 صورتیں بنتی ہیں. کیسے؟ یا تو مبادلہ آپ کا ہوگا نقد و نقد. ہاں، کیا ہوگا؟ نقد و نقد. ابھی پیسے دیے، ابھی چیز لے لی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ النقد بالنقد. ٹھیک ہے. یا آپ کا تبادلہ ہو رہا ہوگا نقدن و نصیحتن، یعنی ایک طرف سے نقد، دوسری طرف سے ادھار. ٹھیک ہے. یہ دوسری صورت ہو سکتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک پہلی صورت کیا ہو گئی؟ نقد و نقد. ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا ہو گئی؟ نقد و نصیحہ، یعنی ایک طرف سے نقد، دوسری طرف سے ادھار. اور تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نصیحہ بالنصیحہ، ادھار کے بدلے ادھار، پیسے بھی ادھار، چیز بھی ادھار. ٹھیک ہے. اب یہ 3 صورتیں تینوں اقسام میں رکھیں آپ. 3 صورتیں تینوں اقسام میں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں بیع المطلق کی طرف. ٹھیک ہے. البیع المطلق میں الثمن بالمثمن، اس میں پہلی صورت کیا بنے گی؟ نقد، پیسے ابھی دیے، چیز ابھی لے لی. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. جائز. ٹھیک ہے. مفتیان کرام کا فتویٰ آ گیا. صحیح ہے. ہاں. دوسری صورت کیا ہے؟ نہیں صورت اسی بیع المطلق کی دوسری صورت نقد و نصیحہ. اس کی صورت کیا بنے گی؟ پیسے بعد میں دینے، چیز ابھی لے لی. چیز میں لے آیا، موٹر سائیکل میں نے خرید لی ہے، پیسے میں نے بعد میں دینے. آٹا میں نے خرید لیا، پیسے میں نے بعد میں دینے. ایک طرف سے نقد ہے، دوسری طرف سے، یا پیسے میں نے ابھی دے دیے، چیز مجھے بعد میں ملے گی. ٹھیک ہے. پلاٹ کی میں قسطیں بھر رہا ہوں، پلاٹ مجھے بعد میں ملے گا. صحیح ہے. تو یا تو ثمن نصیحہ ہوگا یا مثمن نصیحہ ہوگا، کوئی ایک چیز نصیحہ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے. ہاں، پکی بات ہے. ہاں، نقد اور ادھار کی اگر بیع ہو رہی ہو تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مختلف فی ہو گیا مسئلہ، اختلف الفقہاء. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نقد اور ادھار کی جو بیع ہے وہ جائز ہے. نقد اور ادھار کی بیع کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. اختلاف جو ہے نا علماء کا، وہ نقد اور ادھار کی بیع میں نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ کہ نقد اور ادھار کی قیمت کا اگر فرق آ جائے تو پہلے تو اس بات کو واضح کر لیں کہ نقد اور ادھار کی بیع کے بارے میں علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ ادھار بیع جائز نہیں ہے. نہیں، بیع السلم آپ پڑھیں گے آگے تو سلم میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے پہلے دیتے، چیز بعد میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تعجیل الثمن و تعجیل المثمن. ٹھیک ہے نا. تو یا تسلیم الثمن و تسلیف المثمن، اس کو سلم بھی کہتے ہیں، سلف بھی کہتے ہیں. تو اب اس پہ چیز آپ کو بعد میں ملے گی. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہا تھا.
تو اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے کہ نقد اور ادھار کی اگر قیمت کا فرق آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اختلاف ابھی ہم باقی رہنے دیں گے جب تک کہ ہم باب الربا نہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. جب ہم باب الربا پڑھیں گے وہاں میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو ویسے نقد اور ادھار کی بے کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری صورت کیا بنے گی؟ نسیہ بن نسیہ. یہ بے ناجائز ہے, ٹھیک ہے نا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤجل کی مؤجل سے بیع کرنے سے منع فرمایا. یہ نہیں کہ جی چیز بھی تمہیں بعد میں ملے گی, پیسے بھی میں بعد میں دوں گا, نہیں, یہ جائز نہیں, ٹھیک ہے. کوئی ایک طرف سے تبادلہ ہو جانا ضروری ہے, کسی ایک طرف سے تبادلہ ہونا شرط ہے. اگر تبادلہ نہیں ہوا تو یہ بے نہیں ہو سکتی, یہ بے منعقد نہیں ہوگی. وعدہ کرنا اور چیز ہے, وعدہ اس کا معاملہ مختلف ہے کہ جی میں آپ کو بیچ دوں گا, اچھا جی ٹھیک ہے میں خرید لوں گا آپ سے. اب وعدہ جو ہے یہ ملزم بالوفا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ لازم نہیں کر سکتے کہ آپ نے پورا کرنا, پورا کر لیا تو ایفا بالعہد ہو گیا. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گیا تو رہ گیا, کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے انسان کی, ٹھیک ہے. تو جو عقد ہوتا ہے وہ ملزم بالوفا ہوتا ہے, وہ آپ نے قانوناً بھی آپ سے پورا کرایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو کالی بالکالی ہے جس میں دونوں طرف سے ادھار ہے, یہ شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے. وعدہ آپ کر سکتے ہیں, وعدہ کرنا, زبان دینا, یہ اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی مختلف صورتیں. جی کس چیز میں؟ تو تبادلہ ہو گیا نا. تبادلہ تو ایک الگ چیز ہے. گروی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قیمت کا ایک حصہ دے دیا اس کو, پھر کس کی قیمت ہے؟ اگر تو وعدہ ہے, دیکھیں اس چیز کو سمجھ لیں, اگر تو وعدہ ہے تو وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو زمان نہیں لے سکتے. اگر وعدہ ہے تو وعدے کو پورا کرنے کے لیے کوئی زمان نہیں ہے. اس پر اتفق علیہ العلماء, ٹھیک ہے. اور اسی میں پھنسے ہوئے احناف سارے, ٹھیک ہے, اسلامی بینکنگ کے اندر. تو وعدہ ملزم بالوفا نہیں ہو سکتا قانونی طور پہ, آپ اس کی کوئی زمان نہیں دے سکتے. اگر آپ نے وعدے کی زمان دے دی تو وعدے مراقد میں فرق کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے نا بھائی. عقد میں تو یہ ہوتا ہے کہ زمان ہے میرے اوپر, ٹھیک ہے, میں پورا کرنا لازم ہے میرے اوپر, میں نہیں کروں گا تو مجھ پر زمان آئے گی, ٹھیک ہے. وعدے میں یہ نہیں ہوتا. تو بہرحال وعدے کا معاملہ مختلف ہے, وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو تیسری صورت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو, ٹھیک. اب آ جائیں دوسری قسم کے اوپر. دوسری قسم کیا ہے؟ بیع الصرف. بیع الصرف میں نقد و نقد جائز ہے. بیع الصرف میں نقد بن نقد جائز ہے. نقد بن نسیہ, بیع الصرف میں نقد بن نسیہ قطعاً جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ یدن بیدن. کیا شرط ہے؟ یدن بیدن. ولا تبیع منها غائبا بناجز الا اذا كان یدن بیدن. اور ایک اور الفاظ ہے فبیعوا اذا اختلفت الاجناس فبیعوا کیف شئتم اذا كان یدن بیدن الا ہاء و ہاء. بعض روایات میں کیا الفاظ ہے؟ الا ہاء و ہاء, ہاتھوں ہاتھ, یدن بیدن, ٹھیک ہے, نقد. تو بیع الصرف میں ادھار جائز نہیں ہے. کرنسی ایکسچینج میں ادھار جائز نہیں ہے. سونے کی خرید و فروخت میں ادھار جائز نہیں ہے. آج ہمارا سونے کے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا 99% ادھار پہ کر رہے ہیں. 99% کام کس پہ ہو رہا ہے؟ ادھار. جو بنانے والے ہیں وہ بھی ادھار پہ بناتے ہیں, جو بیچنے والے ہیں وہ بھی ادھار پہ اٹھاتے ہیں, آگے جو بیچ رہے ہیں اس سے بھی پہلے قیمت لے لیتے ہیں, سونا بعد میں دیتے ہیں. اور یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الذهب بالذهب ربا الا هاء و هاء, ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربا النسیئہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربا النسیئہ. یہ ربا کے باب میں آئے گا انشاءاللہ. تو بیع الصرف کے اندر نقد اور نسیہ جائز نہیں ہے. اور بیع الصرف میں نسیہ بن نسیہ تو واسی جائز نہیں. جب نقد اور نسیہ جائز نہیں تو نسیہ بن نسیہ بھی جائز نہیں, بلولا جائز نہیں, ٹھیک ہے. اب تیسری قسم کیا آ گئی؟
المسمن بالمسمن، المسمن بالمسمن، ٹھیک ہے. ابھی جو مسمن بالمسمن ہے اس میں نقد و نقد ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے. نقد و نسیہ ہو تو جائز ہے جب اجناس مختلف ہو جائیں یا علت مختلف ہو جائے، ٹھیک ہے نا. مثلاً اگر گندم کے بدلے چاول ہے، ٹھیک ہے، گندم کے بدلے چاول ہے، یہ دونوں سودی اجناس ہیں، اجناس ربوی ہیں، تو ان میں ادھار نہیں کر سکتے، ان میں ادھار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن مثلاً اگر جو ہے وہ بھینس دے کے اونٹ خرید رہا ہے مثلاً تو کر سکتے ہیں، مکان دے کے پلاٹ خرید رہا ہے تو کر سکتے ہیں، موبائل دے کے موبائل خرید رہا ہے تو کر سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک موبائل دے کے دو موبائل خرید رہا ہے تو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ہاں، ایک موبائل دے کے دو موبائل خرید رہا ہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں بھائی، کر سکتے ہیں. آگے انشاءاللہ آگے آئے گا یہ مسئلہ، آگے آئے گا، ٹھیک ہے. تو بہرحال مسمن بالمسمن کا تبادلے میں یہ سمجھ لیں کہ جب اجناس ربوی ہو، کیا ہو؟ اجناس ربوی کیا ہوتی ہے؟ سودی اجناس، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیے، ٹھیک ہے نا. الشعیر بالشعیر والحنطۃ بالحنطۃ والتمر بالتمر والملح بالملح، یہ چار اجناس ہیں جو مسمن کی چار اجناس آتی ہیں. سمن کی دو اجناس الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ سمن کی دو اجناس. مسمن کی چار اجناس ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود میں ذکر فرمائی ہیں. اگر یہ اجناس ہیں تو ان میں تبادلہ ادھار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ ہیں تو ادھار میں تبادلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور نسیہ بن نسیہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. نسیہ بن نسیہ بالاطلاق حرام ہے، ٹھیک ہے نا، تینوں کے اندر حرام ہے. اور نقد و نسیہ یہ بیع المطلق میں جائز ہے، بیع الصرف میں ناجائز ہے، اور بیع المقایضہ کے اندر مشروط جائز ہے، مشروط جائز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی اقسام البیوع. صحیح. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني